عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ النَّصْرَ بِعِبَادِي، البتہ تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ کہ راتوں رات لے چل میرے بندوں کو مصر سے نکال لے چل، پھر بنا ان کے لیے راستہ دریا میں خشک، ڈنڈا ڈالے گا راستے بن جائیں گے خشک، نہ ڈر کرے گا تو پا لینے کا کہ فرعون پیچھے سے آ کے گرفت کر لے گا، اور نہ ڈر کرے گا تو غرق ہونے کا۔ اور اگر یہ معنی کر دیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے، نہ ڈر کرنا گرفتاری کا اور نہ ڈر کرنا غرق ہونے کا۔ پھر پیچھے ہوا ان کے فرعون لشکروں کو لے کے، پھر ڈھانپ لیا انہیں دریا سے جس نے ڈھانپا، فرعون اور اس کے لشکر انہوں نے ڈھانپا۔ یہ ما برائے تفخیم ہے، جس طرح کہتے ہیں کیا کہنا اس کا، پس ڈھانپ لیا انہیں دریا سے جس نے ڈھانپ لیا۔ ما غشیہ کا فاعل ہے، اس میں ابہام برائے تفخیم ہے۔ اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وما ہدا، اور راہ راست پہ نہیں چلا، راہ راست پہ نہیں آیا۔ کہا اے بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمنوں سے، اور ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا جانب طور ایمن، یہ جانب کی صفت ہے، وہاں آنا، اور اتارا ہم نے تم پہ من اور سلوہ کو۔ من وہ میٹھی چیز تھی اور سلوہ بٹیر۔ ہم نے کہا کھاؤ تم ستھری ان چیزوں سے جن سے ہم نے تمہیں رزق دیا، اور تم سرکشی نہ کرو اس میں، ورنہ اتر آئے گا تم پہ میرا غضب۔ تخویف اخروی، اور جس پہ میرا غضب اترا پس تحقیق وہ ہلاک ہو گیا، آگ میں گر گیا۔ بشارت اخروی، اور بے شک میں البتہ بہت بڑا بخشش کرنے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک سے توبہ کی اور ایمان لائے اور عمل کی اچھے۔ ثم اہتدی، پھر راہ راست پہ آ گئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے تابنا آ گیا، تاب آ گیا، آمنا آ گیا، امنا آ گیا، ثم اہتدی کیوں آیا ہے؟ جواب ہے اس سے مراد استقامت ہے، کہ پھر استقامت اختیار کی، پکے رہے۔ اور کس چیز نے تجھ سے جلدی کرائی ہے تجھ سے تیری قوم سے اے موسیٰ علیہ السلام؟ 70 آدمی ساتھ لے کے جلدی آ گئے ہوں۔ فرمایا یہ لوگ میرے قدموں کے نشانوں پہ آ رہے ہیں رب، میں نے جلدی کی تیری طرف اے رب میرے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ کلیم ہے جو رب کو کہہ رہا ہے تو راضی ہو جائے۔ وہ حبیب اللہ ہے، اشرف الانبیاء ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رب فرما رہا ہے لترضا لترضا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا۔ ان کا مقام زیادہ ہے، انہیں محبوب کہہ رہا ہے تو راضی ہو جائے، اور یہ محبوب کو کہہ رہے ہیں لترضا۔ فرمایا پس بے شک تحقیق ہم نے آزمایا تیری قوم کو تیرے بعد، بچڑی کی عبادت شروع کر دی، اور گمراہ کیا انہیں سامری نے، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کی ماں نے اسے جنا، یہ ولد الزنا تھا۔ جبرائیل امین آ کے اس کے منہ میں انگلی ڈالتے تو اللہ پاک دودھ جاری کر دیتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کر رہا ہے، نبی بنے ہیں،
اور یہ گمراہ بنا ہے۔ اللہ کی اپنی حکمت، اور گمراہ کیا انہیں سامری نے۔ پس لوٹا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، درحال ان پہ غصے میں ہے، اسفا غمناک ہے کہ میرے بعد شرک شروع کر دیا۔ فرمایا میری قوم کیا نہیں وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ، تمہارے رب نے وعدہ اچھا تورات ملے گی جس میں ہدایت اور نور کے پروانے ہوں گے؟ کیا بھلا لمبا ہو گیا تھا تم پہ عہد کو، میں بڑے عرصے کے لیے چلا گیا تھا؟ یا تم نے ارادہ کیا کہ تم پہ غضب اترے گا تمہارے رب کی طرف سے؟ غضب چاہتے ہو، پھر تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی۔ کہنے لگے ما اخلفنا موعدک، ہم نے مخالفت نہیں کی تیرے وعدے کی۔ میرے استاذی کا معنی ہے بے ملکنا، اپنے اختیار سے، ہمیں کوئی اختیار نہیں تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام، لیکن ہم سے اٹھوائے گئے بوجھ قوم کی زینت سے، قبطی زیورات جو تھے قوم کے، سامری نکال لے آؤ۔ پھر ہم نے انہیں پھینکا سامری کی آگ میں، اسی طرح سامری نے آگے پھینک دیے۔ پھر نکالا ان کے لیے ایک بچڑا جو ایک جسم تھا اور اس کی ایک آواز تھی، جس طرح گھڑا، کوڑا گھڑا ہوا میں رکھ دو، سخت ہوا چل رہی ہو تو بھاؤ بھاؤ کی آواز آتی ہے، اس طرح اس بچڑا جو زیور سے بنا گیا تھا اس میں سوراخ تھا اور اس سے بھاؤ بھاؤ کی آواز آتی تھی۔ پس وہ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے۔ پس موسیٰ بھول گیا اپنے معبود کو، تم نہ بھولو، معاذ اللہ، تم اس کی عبادت کرو۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا بھلا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی طرف بات کو بھی نہیں لوٹا سکتا، جو جواب دینے پہ قادر نہیں ہے، وہ حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کائنات فرماتے ما یملکون من قطمیر، جن کو دفن کرتے ہو، کفن دیتے ہو، وہ تو چہروں سے کفن ہٹانے پہ قادر نہیں ہے، تو لڑکیاں لڑکے کیسے دے سکتے ہیں؟ حاجت روا مشکل کشا سمیع و بصیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہارے سلام اور دعائیں کیسے سن سکتے ہیں؟ تو یہاں فرما افلا یرون، کیا وہ مشرک نہیں دیکھتے یہ کہ وہ تو ان کی طرف بات بھی نہیں لوٹاتا تھا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ وہ بچڑا مالک تھا ان کے لیے ضرر کا نہ نفع کا۔ اور معبود تو وہ ہوتا ہے جو نافع بھی ہوتا ہے، زار بھی ہوتا ہے، سمیع بھی ہوتا ہے، بصیر بھی ہوتا ہے، عالم الغیب والشہادہ بھی ہوتا ہے، حاضر و ناظر بھی ہوتا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، سارے اسی کے محتاج ہیں، اور وہ اکیلا الہکم الہ واحد، وہ تمہارا الہ اکیلا الہ ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد چلیں گے جی۔ ربنا تقبل الرحیم وَلَقَدْ كَانَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ، اور البتہ تاکید کہا ان کے لیے ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے۔ یہاں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ پیغمبر ہے اور انہوں نے نہیں سمجھایا، نہیں، انہوں نے حصہ بقدر جثہ انہوں نے حق ادا کیا۔ فرمایا میری قوم نہیں سوائے اس کے تم اس بچڑے کے ساتھ آزمائے گئے ہو، اور سن لو بے شک رب تمہارا رحمان ہے، یہ بچڑا رب نہیں ہے، نہ ضرر کا مالک نہ نفع کا، پس تم میری تابعداری کرتے رہو اور میرے امر کی بات مانو، حکم کو مانو۔ کہنے لگے لن نبرخ علیہ عاکفین، لن نبرخ لا نزال، ہمیشہ ہم اس بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹ کے آئے گا ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بھائی جان کس چیز نے تجھے روکا تھا جب تو نے ان کو دیکھا کہ بھٹک گئے ہیں؟ یہ کہ تو نے میری تابعداری نہیں کی، تو مقاتلہ کرتا، لڑائی کرتا، کیوں انہیں چھوڑا ہے؟ کیا بھلا تو نے بھائی میری امر کی نافرمانی کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا میری ماں کے بیٹے، یہ نہیں کہ کوئی ان کی ماں ایک تھی اور باپ علیحدہ تھا، جس طرح کے شہزادے کو جب زیادہ پیار آئے تو اپنے بہن بھائیوں کہو میری ماں انہیں پترو، اس لیے کہا تھا یبن امہ، اے میری ماں کے
بیٹو، اے میری ماں کے بیٹے، نہ پکڑ میری داڑھی کو۔ تو یہ جو کہتے ہیں 40 قدم سے دور سے داڑھی نظر آئے وہ داڑھی ہے کم از کم مٹھی کے برابر، لیکن یہ ناف تک جو داڑھی ہوتی ہے یہ بھی صحیح نہیں، یہ زینت نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، داڑھی ہے کتنی مٹھی کے برابر۔ یہ جہاں تک داڑھی رکھنی ہے یہ سنت نہیں ہے، سنت کے ساتھ مذاق بن جاتا ہے، کوئی سمجھ رہے ہو؟ تو یہ داڑھی اتنی تھی نا کہ ہاتھ میں آ سکتی تھی۔ لا تاخذ بلحیتی، نہ پکڑ میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کو، بے شک میں ڈر کرتا ہوں کہ تو کہے گا تو نے جدائی ڈالی بنی اسرائیل کے درمیان اور میری بات کی انتظار نہیں کی۔ بھائی جان آپ مجھ پہ ناراض ہوں گے، مارے نہیں مجھے، کچھ نہ کہے۔ فرما پس کیا معاملہ ہے تمہارا ہے سامری، ہے سامریہ، تو کی تماشا بنایا؟ کہنے لگا جی میں نے دیکھا جو کچھ انہوں نے نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین آ رہے تھے فرس الحیات پہ، حیات زندگی کے گھوڑے پہ، میں نے ان کے گھوڑے کی قدموں کی مٹی لے لی، پس میں نے مٹھی بھرنی، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّن نَصْرِ الرَّسُولِ، میں نے مٹھی بھرنی اس قاصد کے قدموں کے نشانوں سے، جبرائیل امین، پھر پھینک دیا میں نے اس کو بچڑے کے پیٹ میں، اس سے وہ زندہ ہو گیا۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کو غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی ہے۔ اسی طرح خوبصورت کیا میرے لیے میرے نفس نے کہ یہ میں کروں۔ فرما چلا جا سامری، پس بے شک تیرے لیے زندگی میں یہ ہوگا کہ تو کہتا رہے گا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، جو بھی لگائے گا اسے بخار ہو جائے گا، کرونا ہو جائے گا، لا مساس بخار ہو جائے گا۔ سمجھی بات؟ تو آج کے محاورے میں ترجمہ کرو کرونا ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں۔ اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے، ہرگز تو اس وعدے کی مخالفت نہیں کیا جائے گا، عذاب آئے گا۔ دیکھ طرف اپنے معبود کے جس پہ تو ہمیشہ عبادت کرتا رہا، وہ بچڑا کدھر گیا؟ دیکھے اپنے رب کو۔ نفخۃ العرب اور نفخۃ الیمن علم ادب کی کتابیں ہیں، میں نے یہ پڑھی، شیخ الحدیث والتفسیر ولی کامل خطیب بے باک مولانا محمد رفیق رحمت اللہ تعالی علیہ، جو پنڈی غیب میرے استاذوں کے پاس پڑھاتے رہے، وہاں میں نے نفخۃ العرب پڑھی، پھر انجرے میں چلے گئے، پھر تلگنگ تشریف لے گئے، بہت درویش اور اللہ والے تھے۔ میں عبارت پڑھ رہا تھا ہدایت کی، تو مجھے بعد میں کہنے لگے اے ابھی رمانہ بڑی ڈبل غلطی ہے تمہاری، ہم بڑے غصے ہوئے، میری بڑی اصلاح کی انہوں نے عبارت میں۔ اور میں نفخۃ العرب پڑھتا تھا، تو ایک دن میں لے کے گیا سبق، تو فرمانے لگے التلمیخ استقیم آنا جی، میں کہ استاد جی سانو آنا ہوگا پھر تو آڑے کو بیٹھا۔ فرمان لگے اس کا معنی ہے پر لطف اشارہ۔ بڑے میرے مشفق استاذ تھے، ان کے بیٹے بھی سگر پڑھا رہے ہیں، تو استادوں کی قبر پہ اللہ کی کروڑہاں رحمتیں۔ مجھے تقریر کا طریقہ بھی سکھایا تھا، ایک آیت قرآن مجید سے لیا کر، اس کے مطابق مشکات سے کچھ فرامین ڈھونڈ لیا کر، ایک دو واقعے تیرا گھنٹہ چل جائے گا۔ استاد بڑے نیک آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ میں نے نفخۃ العرب ان سے پڑھی، تو نفخۃ العرب میں ایک واقعہ ہے نا، ایک مشرکین تھے، آٹے کا خدا بنایا، آگے گئے بھوک لگی اور ہے ہی کوئی نہیں، اسی کو گوندھ کے پھر روٹی کھا لی۔ مشرک کی مت ماری جاتی ہے۔ ایک مشرک تھا نا چھوٹے بلی، تو اس کو کسی نے کہا کہ تواڑے نلکے سے پانی ایک بندہ گر کے مر گیا، وہ دوڑ گیا، رہا تو جڑا پوچھے نا یا سارے نلکے کو بندہ گر گیا، نلکے بندہ گر گیا، وہ گیا تو جھوٹ سے کہ اے کی ہویا؟ بزرگوں نے کہا مشرک کی مت ماری جاتی ہے، جو شرک کرتا ہے اس کی عقل نہیں رہتی،
جو اللہ کی ذات صفات میں شریک ٹھہراتا ہے، عالم الغیب، حاضر و ناظر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، لڑکے لڑکیاں دینے والا، عزت ذلت دینے والا، صحت اور مرض دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، ہمیشہ سننے والا، لجپال ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب آٹے کا رب بنا کے پھر اسے کھا رہے ہیں، اور ان کا جو رب تھا لَنُخَرِّقَنَّهُ، دوسرا سے فرما البتہ ضرور پہ ہم آگ لگاتے ہیں، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، پھر البتہ ضرور بے ضرور اس کو ہم بکھیر دیں گے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے مولوی چلائی رکھنا میں، تو وہ تھوڑے دوسرے لین کا ہے، مطلب ہے یہ سمجھو کہ ایک بدماشی لین کا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، لائن اس کی ذرا دوسری ہوتی ہے۔ تو وہ پشاور جا رہا تھا اپنی گاڑی پہ، تو میرا وہ بڑا دوست بھی ہے، میں اس کا مداح ہوں، اچھا آدمی، اللہ کی توحید اچھی بیان کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا نا دوسرا انداز۔ تو ابوبکر مستانی سننا، راستے میں پٹھان کالج کے لڑکوں نے روڈ بلاک کیا ہوا تھا، اور کیوں بلاک کیا ہوا تھا کہ ایس پی کو مارنا ہے، ایس پی نے ہمارے خلاف ایکشن لیا، بڑی پرانی بات۔ اب جس طرح میرے ساتھ احمد اور مولوی شبالو ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی کچھ ایسے لڑکے بیٹھے تھے، تو وہ جو کالج کے لڑکے تھے نا، اس کی طرف دیکھ کے وہ لڑکے کہتے کہ خیال کرو ایس پی صاحب بیٹھے ہیں۔ انہوں نے تو بیچاروں نے اس لیے کہا کہ مولوی صاحب کے بارے میں ہم ایس پی کہیں گے تو کالجی لڑکے آگے سے ہٹ جائیں گے، انہیں کیا پتا تھا۔ تو کالجی لڑکے ایس پی کو تلاش کر رہے تھے، تو کالجی لڑکوں نے آواز دی دا ایس پی دے، دا ایس پی دے، دا ایس پی دے، وہ ایس پی آ گئے تو سارے مارنے کے لیے آ گئے مولوی صاحب کو۔ تو پھر لڑکوں نے ہاتھ باندھ کے چھڑایا کہ یہ مولوی صاحب ہے، ایس پی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مجھے یاد آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لَنُخَرِّقَنَّهُ، ہم اس جلائیں گے تمہارے ایس پی کو، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، پھر البتہ ضرور بے ضرور ہم اس کو بکھیر دیں گے دریا میں۔ بکھیرنا اے تہاڑا معبود ہے، جلا بھی چھوڑا بکھیر بھی چھوڑا تو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ حاجت روا، مشکل کشا، ما یملکون من قطمیر، ہمارے علاقے میں ایک قبر ہے، اس پہ بہت بڑی انہوں نے قبر بنائی، جس کے دانت میں درد ہو وہاں جا کے کلی گاڑتی ہیں عورتیں، زور زور سے مار رہی ہوتی ہیں۔ اب خود سوچو کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ تمہارے گمان کے مطابق وہ تمہارا حاجت روا مشکل کشا، اور تم کیل گاڑ رہے ہو اور وہ اف بھی نہیں کر رہا ہے، کیل اسے گاڑ رہے ہو، تمہارے دانت کا درد ٹھیک ہوگا۔ تو مشرک کی مت ماری جاتی ہے۔ حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، بولو، وہی بیماری لگاتا ہے، وہی ٹھیک کرتا ہے، وہی ڈاکٹر ایک انجیکشن لگاتا ہے باذن اللہ آرام آ جاتا ہے، اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو 10 انجیکشن لگاتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتی بیماری جو کہ تم رہتی ہے۔ انما الہکم، دیکھ کیا کون ہے بار کچھ نہیں سوائے اس کے تمہارا معبود اللہ ہے، وہ کہ نہیں کو معبود سوا اس کے، وسیع ہے ہر چیز کو بے اعتبار ہے علم کے، وہ عالم الغیب ہے، معبود ہوتا ہی وہ ہے جو عالم الغیب۔ اسی طرح ہم نے قصے بیان کیا آپ پہ، خبر ان سے جو تحقیق گزر چکی ہیں، اور تحقیق ہم نے آپ کو اپنی طرف سے قرآن عطا کیا، جس نے قرآن سے منہ پھیرا پس بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ کو، درا حال ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں۔ یہ تفنن ہے، من آرز مفرد چل رہا ہے، من میں من ہے جمع ہے، آرز لفظ پہ اعتبار کر کے مفرد آ گیا، خالدین معنی کے اعتبار کر کے جمع آ گیا۔ فہمتم؟ وسالہم یوم القیامت حملا، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ، جس طرح پھونکا جائے گا بگل میں، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو، درا حال ان کی آنکھیں کوری ہوں گی، چہرے سیاہ ہوں گے، آپس میں چپکے سے بات کریں گے، الا بستم الا عشرا، نہیں ٹھہرے تھے تم مگر 10 دن، صرف 10 دن، حالانکہ لمبی عمر گزاری ہوگی۔ ہم زیادہ جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جب کہے گا ان میں سے زیادہ انصاف والا کیا کہے گا؟
लबिस्तुम इल्ला यौमा, नहीं ठहरे तुम मगर एक दिन। इतनी लंबी जिंदगी को एक दिन मौला अम्मार वो शुमार करेंगे। हाथ बार कर लो सर्दी, शाबाश। वयस्अलूनका अनिल जिबाल, सवाल करते वो आपसे पहाड़ों के मुताल्लिक कि क़यामत के दिन पहाड़ का क्या बनेगा। जवाब दे दो, यनसिफुहा रब्बी नस्फा, जिनासुल इश्तिका, बिखेरेगा उन्हें मेरा रब बिखेरना, रूई की तरह उड़ेगे। फयज़रुहा क़ाअन सफ़सफ़ा, फिर छोड़ देगा अल्लाह उन पहाड़ों को, यानी जमीन को, चटियल मैदान, पहाड़ नजर नहीं आएंगे, रूही बन के उड़ जाएंगे। ला तरा फिया इवजन वला अम्ता, न देखेगा तू जमीन में कोई टेढ़ापन न कोई टीला, बिल्कुल चटियल मैदान। हर कोई अपनी मिसाल देते हैं ना, तबलीगी मिसाल देगा, ला तरा फिया इवजन वला अम्ता, ऐसे हो जाएगा जैसे रायविंड का पंडाल है, ऐसा हो जाएगा जैसे रायविंड का पंडाल है। और नौजवान देंगे, ऐसे हो जाएगा जिस तरह गुजरात इज्तिमा का पंडाल होता है। ये पंडाल की चीज़न ला तराफिया वजम वला हम। उस दिन ताबेदारी करेंगे लोग दाई की, जो माशर की तरफ बुला रहा होगा, इसराफील अलैहिस्सलाम, न उसके लिए टेढ़ापन होगा और फूक बिगल में मारेगा। और झुक जाएंगी आवाज़ रहमान के लिए, बड़े बड़े ऐसे गले रखने वाले जिन्हें लोग कहते हैं नसीबो लाल। और नसीबो लाल मलूना लड़की है, गाने गाने वाली। उस ना मौलवियाँ तशबीह क्यों देने हो, तशबीह देते करो अताउल्लाह शाह बुखारी, तशबीह दिया करो अहमद सईद साहब के साथ, तशबीह दिया करो अहमद शुएब साहब के साथ, तशबीह दिया करो नदीम साहब के साथ, तशबीह दिया करो मेरे साथ। नसीबो लाल के साथ क्या तशबीह है जी? सारा जरा मौलवी इंज मतलब है, फिर नसीबो लाल नु बहुत आएंगे आवाज रहमान की री, फिर नहीं सुनेगा तू मगर इल्ला हमसा, ऐ सौतन खफिया, आहिस्ता आवाज, खिस खिस की आवाज। उस दिन नफा नहीं देगी सफारश मगर जिसे इजाजत देगा रहमान, कर शफात, दूसरा महीना, मगर जिसे इजाजत देगा रहमान कि इसके लिए करो शफात। चाहे अज़न लहुर रहमान से मुराद लहू से शाफे है, शफात करने वाला अल्लाह की इजाजत के बगैर शफात नहीं करेगा। यहू जमीर का मर्जा मशफू है। बाबा जी पानी आदर है जी। अच्छा, ये भाई छोटी बच्ची घर पर नहीं, इसा में बाबा जी आखना ऐनक लगानी, दुआ करो ये पढ़ जाए, बड़ी खिदमत गुजार है। यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व रज़िय लहू क़ौला, जिसने पसंद किया अल्लाह के लिए बात को। कौन सी बात? ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां मैं एक बात समझाने लगा हूं, मुझे भी 36 साल हो गए कुरान की खिदमत करते हुए। अल्लाह अगर सेहत दे, जिंदगी दे, तो अगर 36 और भी मिल गए, 36 और भी मिल गए, 36 कुरान की खिदमत करेंगे। मेरा और कोई काम नहीं जिस तरह कुरान की खिदमत, हदीस की खिदमत और फ़नून है। अगर मौलाना अली मेरे बड़े खादिम हैं, इन जैसा कोई तालिब इल्म नहीं मदरसे में, माशाअल्लाह, ये इतराज करें कि उस्ताद जी वरज़िय लहू क़ौला, बातें तो और भी करते हैं, कलमे को सिर्फ बात क्यों कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह ही कौल है और कोई बात नहीं। तो उसकी बात यह है कि 10 आदमी बैठे हों, 100 1000, एक कहे उस्ताद जी ऐसे करो, दूसरा कहे ऐसे करो, तीसरा कहे ऐसे, एक कहे उस्ताद जी छोड़ो आज दाल चावल पका लेते। तो मैं कहूँगा बात इसने की है, क्योंकि मुझे वो पसंद है ना, तो मैं क्या कहूँगा बात, हालांकि इसने भी बात की, गोभी पकाओ, मटर पकाओ, सब ने, मुझे पसंद आई ना जो मैंने कहा, गल तू की थी। अब ये वरज़िय लहू क़ौला,
پسند کیا اس اللہ کے لیے بات کو، یعنی لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ۔ پورے وظائف ایک ترکڑی میں رکھ دو ترازو میں، اور لا الہ الا اللہ یہ بھاری ہے۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور قیامت کے دن نہیں ہوگا ایک آدمی کہ میری کوئی نیکی نہیں، ایک پروانہ اڑتا ہوا پرزہ آئے گا، لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ بخشش کر دے۔ یہ میری بات ذہن میں رکھنا۔ جانتا ہے اللہ جو اس سے پہلے ہے، جو اس کے بعد ہے، اور نہیں گھیرا کر سکیں گے وہ اس کے ساتھ بیعتبار علم کے۔ اللہ کا اتنا علم معلومات ہے کو گھیرا نہیں کر سکتا، اور جھک جائیں گے چہرے خائی کے لیے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، اس کے لیے جھک جائیں گے۔ اس دن سارے عاجز ہو جائیں گے، اور تحقیق نا امید ہوا جس نے اٹھایا ظلم کو، اور جس نے عمل کیے نیک حالانکہ وہ مومن ہوا۔ عقیدہ درست ہے۔ بریلوی دیوبندی دونوں شہر ہیں اور دونوں پاکستان سے باہر ہیں۔ بریلوی دیوبندی یہ کوئی پھاٹ کے نہیں ہے کہ جنت میں جائے گا یا فلاں دوزخ میں جائے گا۔ علماء دیوبند علماء حق ہے، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ دیوبندی کرے شرک تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ بریلوی 10 دفعہ کہے میں بریلوی میں بریلوی میں بریلوی اپنے لیکن شرک اور کفر نہ کرے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو معیار ہے وہ مومن ایمان ہو، پس نہ ڈر کرے گا ظلم کی، گناہوں میں زیادتی، اور نہ کمی کہ نیکیوں میں ثواب نہ ملے۔ اسی طرح ہم نے اتارا اس کو قرآن عربی بنا کے، اور پھر کے ہم نے اس میں وعید کا ذکر کیا ہے، ڈرایا ہے شاید کہ وہ شرک اور گناہوں سے بچ جائیں، شاید کہ شرک اور گناہوں سے بچ جائیں۔ یا قرآن بیان کرے ان کے لیے کوئی ذکر کے غفلت کو چھوڑ دے۔ رات میں نے کہا تھا 10 صفتیں ہیں، آخری صفت ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، ہے نا؟ اسی طرح وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا ہے نا؟ تو اللہ کا جو ذکر آیا ہے ذاکرین میں، اللہ اس میں اعظم ہے۔ اور یحدث لہم ذکرا، یہ قرآن ان کے لیے کوئی ذکر پیدا کرے، نصیحت پیدا کرے، پھر وہ نصیحت حاصل کرے۔ بس عالی شان ہے اللہ جو بادشاہ ہے سچا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، میرے آقا جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ فرما آپ جلدی نہ کریں پڑھنے میں پہلے اس کے کہ وہی مکمل ہو۔ اور میرے لاڈلے پیغمبر رب زدنی علما کہا کرو، اے رب میرے زیادہ دے تو مجھے علم۔ مولانا سرفراز صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے دادا استاد تھے، میرے پنڈی گئے والے استاد، جن سے میں نے علم پڑھا، ترجمہ پڑھا، کتابیں پڑھی۔ لولا علماء تدینا ولا علمنا ولا علمنا، اگر استاذ نہ ہوتے میں ان کے پاس نہ جاتا تو میں مدرس نہیں بن سکتا تھا۔ انہوں نے چونکہ مولانا سرفراز صاحب رحمہ اللہ کے پاس دورہ حدیث شریف کیا، بڑا پیار رکھتے ہیں ان سے، بڑی عزت۔ ہاں عقیدہ اپنی جگہ ہے، مردے نہیں سنتے، یہ قبر نہیں برزخ والی ہے، عقیدہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو وہ بزرگ تھے مولانا سرفراز صاحب، اس اختلاف کو چھوڑ کے، اختلاف تو اسی طرح ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھا کرو رب زدنی علما سنقرؤک فلا تنسى، حافظہ مضبوط رہتا ہے۔ میں آج تک اس پہ عمل کرتا ہوں، تو آپ بھی رب زدنی علما 3 دفعہ اور سنقرؤک فلا تنسى۔ دیکھو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا کہ آپ مجھ سے دنیا نہیں مانگتے ہیں، نہ آپ کو محبت ہے، ایک چیز مانگا کرو زدنی علما، اللہ اللہ مجھے زیادہ دے دے علم۔ سبحان اللہ۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ بھولنے کی فکر نہ کریں، دعا کیا کریں۔ کون ہے؟ رب زدنی علما۔ اور البتہ تحقیق ہم نے حکم کیا آدم کی طرف اس سے پہلے، او لا تقربا ھذہ الشجرہ، پھر وہ بھول گئے نا وعدے کو،
اور نہیں پایا ہم نے ان کے لیے پکا ارادہ، بس بھول گئے، تو آپ بھی نہ بھولیں، ہم نے کہہ دیا ہے کہ قرآن آپ کے سینے میں جمع کریں گے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ پکا ارادہ، بس بھول گئے وسوسے کی وجہ سے، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے سجدہ کرو تم آدم کے لیے، پھر سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے، پس کہا ہم نے اے آدم بے شک یہ تیرا دشمن ہے اور تیری بیوی کا، پس ضرور بے ضرور نہ نکالنے پائے تمہیں جنت سے، ورنہ مشقت پہ پڑ جائے گا تو۔ سبب وسوسہ اس سے تمہیں نکالنے کا سبب نہ بنے، مجازاً ادھر نسبت کی، ورنہ تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ اعتراض ہوتا ہے جب دو تھے تو تشکا مفرد کیوں آیا ہے؟ فرمایا جب خامد مشقت میں پڑے تو بیوی بھی پڑ جاتی ہے، کیوں مولی شبالو؟ جب تو مشقت میں پڑے گا تو بیگم بھی پریشان ہوگی، بیگم ہوتی ہوئے جو خوشی میں خوش اور پریشانی میں پریشانی۔ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تجھے بھوک نہیں لگے گی جنت میں، نہ تو ننگا ہوگا اور بے شک نہ تو پیاسا ہوگا، ولا تضحا، اور نہ تجھے مانا کرو دھوپ لگے گی۔ یہ سارے اسباب ہیں کہ جنت میں سب کچھ موجود ہے۔ پھر وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے، کہا اے آدم کیا میں تجھے خبر نہ دوں ہمیشگی کے درخت پہ؟ وہ ہمیشگی کا درخت ہے، اللہ نے منع کیا ہے، فرشتہ ہو جائے گا یا ہمیشہ رہے گا، اور بادشاہی جو پرانی نہیں ہوگی۔ پھر کھایا ان دونوں نے اس درخت سے، پھر ظاہر ہو گئی ان کے لیے ان کی شرمگاہیں، اور شروع ہوئے لپیٹنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، پھر نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی، پس بھول گئے، بھولے سے کر بیٹھے۔ ظاہراً یہ نافرمانی تھی، ویسے لغزش ہوئی، پس تلخی زندگی کا اظہار کیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، پھر بھول گئے، بس وسوسے میں آ گئے۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، کبھی وہ گناہ نہیں کرتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ یہ ظاہراً صورت عصا کی تھی، اللہ کہہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ عطا الرحمان صاحب آپ کے استاذ ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں، تو میں جو انہیں غصے ہوں تو میرے تو وہ بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو میں غصے ہو سکتا ہوں، تو آپ اسی پہ قیاس کر کے آپ بھی کوئی ایسا لفظ کہہ دیں تو ساتھی کہیں گے نہیں وہ تو استاذ ہے، باپ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں عطا الرحمان، تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو میری بات سمجھیے، تو رب تو کہہ رہا آسا آدم ربہ، ہم نہیں کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا تھا کہ لغزش ہو گئی آسا۔ اور اللہ جب اپنے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں تو چھوٹی بات کو بھی بڑا ذکر کرتے ہیں، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس لیے پیغمبر معصوم محفوظ۔ پھر چن لیا اسے اس کے رب نے، شیعہ نیم شیعہ کو موقع نہ ملے، رب راضی ہو گیا۔ پھر اللہ نے رجوع کی اور رہنمائی کی، فرمایا اتر جاؤ تم دونوں اس سے سارے کے سارے، یہ سزا ہے، چلو جنت سے شفٹ ہو جاؤ۔ بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی رسولوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، پس جس نے تابعداری کی میری ہدایت کی، پس نہ بھٹکے گا دنیا پہ نہ آخرت میں، نہ بھٹکے گا دنیا میں نہ آخرت میں، بدبخت ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے بھی منہ پھیرا میرے ذکر سے، قرآن سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، باہر بارش ہو رہی ہے اور اندر بھی یہ بارش ہو رہی ہے، وہ پانی رحمت ہے، یہ قرآن رحمت ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری بری عادات کی اصلاح کر دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں خدمت قبول فرما۔ اللہ ہمیں لمبی زندگی دے، پھر آخر میں خاتمہ بالایمان فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ پس بے شک اس کے لیے روزی ہوگی تنگی کی، اور ہم جمع کریں گے اسے قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ پھر وہ کہے گا مشرک جس نے قرآن کو چھوڑا، رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے رب میرے کیوں تو نے مجھے اٹھایا اندھا
حالانکہ تھا میں دنیا میں دیکھنے والا۔ اللہ فرمائے گا کذالک، میں تو اسی طرح کرتا ہوں، میں تو اسی طرح۔ جی پھر تفسیر آئی اس کی کہ کیا کرتا ہوں۔ آئی تھی تیرے پاس ہماری آیات، پھر تو نے انہیں بھلایا، اسی طرح آج دن تو بھلایا جائے گا۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جس نے شرک کیا اور ایمان نہیں لایا رب کی آیات کے ساتھ۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ أَفَلَمْ يَعْدِ لَهُمْ، فعل مسند ہے مضمون جملہ کی طرف، وہی اسی کا فاعل بن رہا ہے۔ کیا بلا نہیں ظاہر ہوئی ان کے لیے کتنی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، کم مالکنا قبلہم من القرون، یہ جملہ ہے، اس کا مضمون ہے اکثار و اہلاک القرون۔ کیا بلا نہیں ظاہر ہوا ان کے لیے ہمارا بہت ساری جماعتوں کو ہلاک کرنا۔ کم اہلکنا کا جو مضمون ہے نا، یہ یاد کا ساتھ کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے۔ سنیے بلی، کیا بلا نہیں ظاہر کیا ان کے لیے ہمارا بہت ساری جماعتوں کو ہلاک کرنا، اس بات نے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ چلتے تھے وہ اپنے گھروں میں، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے کہ بچو بچو میری نافرمانیوں سے، من آرز کے زمرے میں نہ آنا۔ اور اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے کہ میں عذاب قیامت کے دن دوں گا، ایک ایک مشرک کافر بے ایمان کو پکڑ کے ہم دنیا میں خنزیر بنا دیتے، بندر بنا دیتے، البتہ ہو جاتا عذاب لازم، اور وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب آ جاتا۔ اصل میں عبارت یوں ہے، لولا کلمۃ سبقت من ربک واجل مسمى لکان لزاما۔ بولا آپ جاگ رہے ہو؟ بس صبر کر میرے لاڈلے پیغمبر، جو وہ بکواس کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رب کی تعریف کے ساتھ، طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے، رات کے اوقات میں، پس تسبیح بیان کر، اور دن کے کناروں میں بھی تسبیح بیان کر، لعلک ترضی، تاکہ آخرت میں تو ثواب دیکھے گا، پھر خوش ہو جائے گا۔ اللہ کی توحید بیان کرو گے نا، زندگی میں مسئلے لوگ مخالفتیں کریں گے، جب کریں گے تو پھر تم نے آگے سے گالیاں نہیں دینی، جواب نہیں دینا، میں اینج کیتا تھا اس طرح کی نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک۔ توحید بیان کی تھی، پھر ممبر تے ڈنڈے تے کلاشن کوفہ لے کے نہیں آنی ہے، اللہ دی توحید اور بیان کرنی۔ ضرور بے ضرور نہ پھیلا اپنی آنکھوں کو طرف اس کی کہ ہم نے نفع دیا اس کے ذریعے سامان، کھیتیاں، پھل، اور آج کل کے ترجمے میں کہیں گے پراڈو، پجارو، ہیلی کاپٹر، قسم قسم کے کافروں کو ہم نے دیا۔ میرے لاڈلے پیغمبر ان کو نہیں دیکھنا، آج علماء اور عوام کو کہا جا رہا ہے نہیں دیکھنا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ بہی کا جو محل ہے وہ منصوب ہے، اس لیے زہراتا بدل بن کے آیا ہے بہی سے، وہ ویسے تو مجرور ہے لیکن محلن منصوب ہے، اس لیے زہراتا اس سے بدل ہے، تاکہ ہم ان کو آزمائیں جو ہم نے دیا۔ تھوڑا ہوگا، جلدی قیامت کے دن جنت میں جاؤ گے، حساب بھی تھوڑا ہوگا۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق جو مومنین کے لیے جنت میں تیار ہے، زیادہ بہتر بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ حکم کر میرے لاڈلے پیغمبر اپنے آل کو نماز کا، وَاسْتَبِرْ، اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا،
ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نماز چھوڑ، رزق کے پیچھے اتنا لگ جا۔ سمجھانا امت کو مقصد ہے۔ اتنی دکانداری، اتنی سیل، اتنی محنت، اتنی تگودو کہ چھوڑ دے نماز کو بھی ایسے نہ کرنا، ہم ہی تجھے رزق دیتے ہیں، اچھا انجام ہے لتقوی کے لیے، للتقوی، لأہل التقوی۔ 15G میں ہماری ایک مسجد ہے، عمر فاروق میرا شاگرد ہے، عالم ہے، وہاں خطیب ہے، تو وہاں میں نے ایک دفعہ تقریر کی تھی، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اہل التقوی اللہ کی صفت جلالی ہے، و اہل المغفرہ اللہ کی صفت جمالی ہے۔ یہاں دیکھا والعاقبۃ للتقوی، اچھا انجام اہل تقوی کے لیے ہوگا، اہل تقوی کے لیے ہوگا جنہوں نے اللہ کو اہل التقوی سمجھا اور ڈرے۔ کہتے ہیں مشرکین ضد کے ساتھ کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس نشانی رب کی طرف سے، جو ہم کہتے ہیں مردے کلام کرنے لگ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ چلائے جائے، کیا بلا نہیں آئی ان کے پاس واضح دلیل جو پہلے صحیفوں میں ہے، تورات انجیل سارے صحف میں آئی ہے، اور اس صحف میں بھی آئی قرآن میں، مانتے نہیں ہوں۔ اور اگر بے شک ہم ان کو ہلاک کر دے عذاب کی وجہ سے، اس سے پہلے رسولوں کو بھیجنے سے پہلے، قرآن کے اتارنے سے پہلے، پھر کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے رب ہمارے کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسول، کتاب نہیں اتاری ورنہ ہم مانتے، پھر ہم تابعداری کرتے تیری آیات کی پہلے اس کے کہ ہم ذلیل ہوتے، ہم رسوا کی جاتے۔ آخر میں اللہ توحید بیان کرتے ہیں ہر سورت کے، سورہ طٰہٰ مکمل ہو گئی۔ کل کل متربص، ہر ایک انتظار کر رہا ہے، جنتی دوزخی، پھر تم بھی انتظار کرو لوگو، پس ان قریب جان لوگے کون سیدھے راستے والے ہیں، یعنی جنتی ہیں، کون راہ راست پہ ہیں، تم ہو یا ہم ہو۔ تو ہدایت توحید ہے، صراط السوی توحید ہے۔ آخر میں اللہ نے مسئلہ توحید بیان کیا ہے۔ آج کتنے رکوع پڑھے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔